امریکہ کی پشتگائی میں ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا ہماری درسگاہ کربلا کربلا بیٹا دونوں دلیل امریکہ اسرائیل بیٹا دونوں دلیل امریکہ اسرائیل۔ برادران ایمانی، میں عرض کر رہا تھا جس طرح کربلا میں دنیا تقسیم ہوئی تھی، کچھ مولا حسین کے ساتھ تھے، کچھ یزید کے لشکر میں تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ کر رسول اللہ کے نواسے کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آج ہم 1445 ہجری میں پھر یہی منظر دوبارہ دہراتے ہوئے دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک امریکہ اور اس کے ہواری کھل کر اسرائیلی مظالم کی پشت بنائی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مقاومتی قوتیں ہیں جنہوں نے وہ اسرائیل جو کبھی ٹینکوں کو پتھر مارا کرتا تھا، آج اس اسرائیل کو اتنا طاقتور کیا کہ آج وہ ٹینکوں کو پتھر نہیں مار رہا بلکہ غزہ سے بیٹھ کر وہ میزائل مارتا ہے، اور تل حبیب پر جا کر نیتنیاہو کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، امریکہ اور اس کے جنٹوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنا طاقتور کیا آج وہ قوتیں جو اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے مقابلے میں اس وقت الحمدللہ قوت مقاومت اس حد تک مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ اسرائیل جس نے 1967 میں صرف 2 دنوں کے اندر 6 اسلامی ممالک کی سرزمین پر قبضہ کیا تھا، ممالک کی امریکہ اور اس کے ہواری وہ سارے کے سارے اعلانیہ کھل کر اسرائیلی مظالم کے ساتھ دے رہے ہیں، اسرائیلی مظالم کی پشت بنائی کر رہے ہیں، اسرائیلی مظالم کو جو ہے مزید بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ جو اگر تم ہمارا دفاع نہیں کر سکتے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر غیرت مند بنو، ہٹ جاؤ راستے سے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ علی کے بیٹے اپنے زمانے کا خیبر اگر وہ اسرائیل کی صورت میں ہو اسے بھی خدا کرنا جانتے ہیں، اور ان کی ناجائز اولادوں کی صورت میں سرزمین پاکستان پر ہو اس کو بھی وعدہ کرنا جانتے ہیں۔ اگر میری بات اتفاق کرتے ہو دونوں ہاتھوں کو بلند کرو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کھڑے ہو جائیے، جہاں دور تک پھیل سکتے ہیں پھیلتے جائیے۔ خیران سے بھی گزارش ہے راؤنڈ اباؤٹ کو گھیریے، راؤنڈ اباؤٹ کی طرف ہاتھوں میں ہاتھ دے کے میری بیٹیاں میری بہنیں بچوں کو اٹھاتے ہوئے کھڑے ہو جائے ترتیب کے ساتھ، سارے اب آپ راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر کھڑے ہو۔ کے سربراہان اور خاص طور پر ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کے سربراہان کس
طرح امریکہ کے آگے سر پر سجود ہے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو للکار سکے اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر سکے۔ میری بات سنیے، بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آج غزہ کے لوگ بھی ہمیں پکار رہے ہیں، سرزمین پارک چنار کے لوگ بھی۔ میری اپنی حکومت پاکستان، اپنے مقتدر شخصیات، مقتدر حلقوں، بالخصوص افواج پاکستان اور آرمی چیف سے یہ مطالبہ ہے میرا کہ اگر دو ہی صورتیں ہیں تمہارے پاس، یا غیرت مند بن کے سامنے آؤ، یہ دہشت گرد جو مٹھی بھر ہیں، یا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری چابی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج تم اس فلسطین کے ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے سرزمین پارا چنار کا محاذ کھول کے لوگوں کو اس طرف لٹانا چاہتے ہو، یا پھر دوسری صورت یہ ایک ہی بچتی ہے کہ تمہارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم دہشت گردی کا خاتمہ کر سکو۔ دونوں میں سے ایک صورت ہے، جو بھی صورت ہے ہمیں بتا دو، ہم ان سے نبٹنا جانتے ہیں۔ آپ اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں کھل کے بتاؤ، پھر دیکھو ہم کیسے ان کا صفایا کرتے ہیں سرزمین پاکستان سے۔ اس نسج وجود کا یہ ملک شیعہ اور سنی نے مل کے بنایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بنایا تھا۔ یہ مسلکی پاکستان نہیں تھا، یہ مسلم پاکستان تھا، اور ہم تمہیں آج کے سلیبریٹی چور سے بتا رہے ہیں کہ اسے مسلم پاکستان رہنے دو، اسی میں تمہاری بھی بھلائی ہے، اسی میں اس ملک کی بھی بھلائی ہے، اور اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی بھلائی ہے۔ آج اس کی قلعی کھل چکی ہے، اور اس نے کسی بھی طرح فلسطینیوں کی مدد نہیں کی، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم منظم قوم ہیں اور لوگوں کو نظم ہم نے سکھایا۔